جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، میں ہوں حبل احسن چشتی اور آج ایک نئی جڑی بوٹی کی پہچان اور اس کے فوائد کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ناظرین۔ آج جس جڑی بوٹی کے اوپر ہم بات کریں گے اس کو تارا میرا، ویسے پنجابی میں اس کو تارا میرا کہتے ہیں، اس کو عربی میں جرجیر کہتے ہیں، اس کے علاوہ مختلف زبانوں میں اس کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ یہ سرسوں کی ایک قسم ہے، لیکن سرسوں سے بے پناہ زیادہ تیز اثرات کی یہ حامل ہے۔ اس کا جو تیل ہے وہ عموماً جسم کے اوپر خارش کی صورت میں یہ لگایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ خود مقوی باہ ہے، مولد منی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کی جو جسم کی طاقت کی معجونات وغیرہ میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جلدی امراض میں بھی یہ نافع ہے اور بہت سے امراض میں یہ فائدہ کرتا ہے۔ تو ناظرین آئیں آپ کو اس کے مزید فوائد بتاتے ہیں اور ساتھ اس کے پودے کے پہچان بھی کرواتے ہیں، تاکہ آپ کو کہیں پر بھی یہ پودا نظر آئے تو آپ بآسانی پہچان کر اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ لیٹس گو پلیز۔ تارا میرا کا جو پودا ہے یہ سرسوں سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہوتا ہے، شکل میں بھی سرسوں کی طرح ہی ہوتا ہے۔ اس کے جو پھول ہیں یہ بھی سرسوں کی طرح ہوتے ہیں اور اس کے اوپر پھلیاں جو لگتی ہیں وہ بھی سرسوں کی طرح کی ہی لگتی ہیں۔ تارا میرا جو ہے اس کو مختلف زبانوں میں مختلف ناموں سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ عربی میں اس کو جرجیر کہتے ہیں، فارسی میں اس کو تیرا تیزک کہتے ہیں، اردو میں اس کو تارا میرا کہتے ہیں، پشتو میں اس کو جمایا بولا جاتا ہے، پنجابی میں اس کو اسوں بولا جاتا ہے، بنگلہ میں اس کو حلیم اور سندھی میں اس کو آہریو کہتے ہیں۔ یہ ایک سرسوں کی مشابت کا پودا ہے جس کے جو تخم ہے مشابہ جو مولی کے تخموں کے ہوتے ہیں تقریباً، اور رنگ جو ہے اس کا پودے کا سبزی میل ہوتا ہے۔ ذائقہ جو ہے پتوں کا اور مطلب باقی جو اس کے اجزاء ہیں ان کا ذائقہ تیز اور کڑوا ہوتا ہے، سرسوں کی نسبت سرسوں کی طرح ملتا جلتا ہوتا ہے لیکن سرسوں سے بہت زیادہ تیز ہوتا ہے۔ مزاج جو ہے گرم خشک ہے بدرجہ سوم، تیسرے درجے میں یہ گرم خشک ہے۔ مقدار خوراک جو ہے اس کی 1 ماشا سے 3 ماشا تک ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ افعال و استعمال جو ہیں اس کے یہ ہاضم ہے، ہاضمہ کرتا ہے، کھانے کو ہضم کرتا ہے، کاسر ریاح ہے، ریح کو ختم کرتا ہے، مولد منی ہے، منی کو پیدا کرتا ہے، جالی ہے، محمر ہے، یہ جو داغ دبے ہوتے ہیں چھائیاں ہوتی ہیں یہ ان کو ختم کرتا ہے، مقوی باہ ہے، باہ کو طاقت دیتا ہے، مدر بول ہے، پیشاب کو کھولتا ہے، مدر بول و حیض ہے، مطلب پیشاب بھی کھولتا ہے اور ساتھ حیض کو بھی کھولتا ہے۔ تقویت باہ کے لیے تخم جرجیر کو پیس کر قدر نمک کے ساتھ حیضہ وغیرہ میں کھلانے سے حیضہ میں یہ فائدہ کرتا ہے۔ مقوی باہ مرکبات جو ہیں ان میں اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ جالی اور محمر ہونے کی وجہ سے اس کا جو لیپ ہے سیاہ داغ اور چھائی وغیرہ اور برس اور چھیب کو نافع ہے۔ اس کا تیل مالش کرنے سے عموماً سردیوں میں ہمیں یہ داد ہو جاتی ہے، خارش اگزیما ہوتا ہے، خشکی ہوتی ہے، اس کا تیل مالش کرنے سے جو خارش ہوتی ہے اس کی کھجلی جو ہوتی ہے وہ جاتی رہتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور یہ میرا اپنا بھی مجرب ہے۔ یہ تیل سستا ہونے کے باعث پنجاب کے بعض علاقوں میں اس کو گھی کے طور پر بھی استعمال کروایا جاتا ہے۔ ناظرین یہ بڑے ہی کمال کی بوٹی ہے، اس سے ہم بہت زیادہ جو ہے نا وہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کو ایک اور چیز میں اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بواسیر ہے، بادی ہے یا خونی ہے، تو بواسیر، خونی اور بادی کے لیے اس کی گندلیں توڑ لیں، اس کے پتے توڑ لیں اور اس کا جو ہے نا وہ ساگ بنا لیں۔ ساگ بنا کے آپ اس کو تقریباً 10 دن آپ ساگ کو آپ 1 دن چھوڑ کے 1 دن استعمال کریں تو اس کے ساتھ جو بواسیر ہے ہر قسم کی بواسیر کو یہ ختم کرتا ہے، بالکل جو ہے نا وہ بواسیر ختم ہو جاتی ہے اور خون آنا بھی اس سے بند ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے علاوہ بھی طاقت کے لیے بھی ہم اس سے بہت زیادہ فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ طاقت کے لیے فائدہ حاصل کرنے کے لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ پٹھے کمزور ہیں، یہ کندھوں پہ درد ہوتا ہے یا سستی ہے، کالی ہے،
تو اس کے لیے بھی ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے میں ایک اور چیز بتا دیتا ہوں, ایک نسخہ چھوٹا سا میں بتاؤں گا, یہ بھی آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں اور استعمال کریں اور بے شمار فائدہ حاصل کریں اس سے. تخم جرجیر مطلب یہ جو جمایا ہے یا اسو ہیں, اس کے جو بیج ہیں یہ آپ لے لیں 100 گرام, اور 100 گرام ہی السی کے بیج لے لیں. ان دونوں کو آپ صفوف کر لیں, پاؤڈر کر لیں, بالکل باریک فائن صفوف کر کے آپ جو ہے نا ان کو آپس میں مکس کر لیں. مکس کرنے کے بعد آپ 1000 ملی گرام کے کیپسول اس کے بھر لیں, اور 1000 ملی گرام کے کیپسول آپ 1 ماہ استعمال کریں. صبح و شام آپ نے ایک کیپسول آپ نے صبح و شام استعمال کرنا ہے. اس کے ساتھ کیا ہوگا, جو آپ کی اعصابی کمزوری ہے, جو آپ کے پٹھوں میں درد رہتا ہے, جو آپ کو سستی ہے, کہلی ہے, تو یہ اس کی چیز کے ساتھ اس کے استعمال سے یہ جاتی رہے گی. یہ بالکل جو ہے نا آپ کے اندر بھرپور جوانی پیدا کرے گا, اور ایسی جوانی لے کر آئے گا, ایسی طاقت پیدا کرے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک نارمل سی چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبیاں اس میں رکھ دی ہیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اجازت دیجیے, اگر آپ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, تاکہ ہر معلوماتی ویڈیو خصوصی پودوں کے بارے میں جو ویڈیو ہیں آپ تک آسانی سے پہنچ سکے.